السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول سب کو بہت معاف کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ خیبر فتح ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں مقیم ہیں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر تشریف لاتے ہیں اپنے حجرے میں، تو وہاں پہ ایک یہودیہ زینب بنت حارثہ بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ابو القاسم آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں۔ جانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بدترین دشمن تھی، اسلام کی دشمن تھی۔ اس کا شوہر وہ بھی اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، تو اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں ہدیہ لائی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ ہدیہ کیا تھا؟ بکری کا گوشت تھا، اور اس نے یہ بھی پتا کیا تھا کہ رسول اللہ کو دستی کا گوشت بہت اچھا لگتا ہے، لہٰذا دستی میں بہت تیز قسم کا زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لے کر آئی تھی۔ دشمنی اسلام کی وجہ سے بھی تھی، دشمنی توحید اور رسالت کی وجہ سے بھی تھی، اور دشمنی اس وجہ سے بھی تھی کہ خیبر میں اس کا باپ اور اس کا چچا اور اس کا خاوند سلام بن مشکم، جو کہ بہت برا دشمن اسلام تھا، وہ سب کے سب قتل ہو گئے تھے۔ لہٰذا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے انتقام کی آگ کو وہ بجھائے۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ اصحاب تھے ان کو بھی بلا لیا، کیونکہ آپ کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، یعنی اس لحاظ سے کہ کوئی نعمت آئے، کوئی تحفہ آئے تو اب سب کو شریک کیا کرتے تھے اس میں نا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب کو بلایا تو ان میں بشر بن برا بھی تھے۔ بشر بن برا نے بھی ایک لقمہ اندر ڈالا اپنے منہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً اس کو تھوک دیا، لیکن بشر اس کو نگل گئے، جس سے کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت تھوکا ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو، یہ دستی زہر آلود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھاگے، اس عورت کو پکڑ کے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں تو آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ خیبر میں آپ کی وجہ سے میرا شوہر، میرا باپ اور میرے چچا قتل کر دیے گئے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں زہر ہے، اور اگر آپ نبی کاذب ہیں تو پھر دنیا کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے مجھ پہ کبھی طاقت نہیں دے گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا اور بھیج دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بشر کے جو تھے لواحقین، انہوں نے قصاص میں اس عورت کو بعد میں قتل کروا دیا، لیکن جو اس واقعے میں ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاق دیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اس میں بہت بڑی بات ہے، جو شخص دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی تکلیف کا فوری بدلہ چکا لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی تکلیف پروردگار کے سپرد کر دیں، کہ جتنا اچھا بدلہ وہ لے سکتا ہے، جتنا اچھا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتا ہے مظلوم کے لیے، ظالم کی طرف، وہ میں اور آپ نہیں لے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انتقام لیتے تھے ان لوگوں سے جو اللہ کی حدود پامال کرنے والے تھے، ان کا کڑا محاسبہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو اپنی ذات کے لیے آپ بدلہ لینا آپ کو گوارا نہ تھا۔ آج ایک سوال میرے اور آپ کے لیے بھی اس واقعے میں ہے کہ کیا جب ہمارے آس پاس اللہ کی حدود پامال ہوتی ہیں تو کیا ہمیں ویسے ہی اندر ہمارے تکلیف آتی ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں؟
یا پھر ہم غافل بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہماری ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم پھر شاید کسی حد پہ نہیں رکتے۔ یاد رکھیں، جس کے لیے مطلوب، مقصود، محبوب اللہ کی ذات ہو، اللہ کا دین ہو، اللہ کی بات ہو، تو وہ اللہ کی ذات، اللہ کی بات اور اللہ کے احکامات کو اولین ترجیح بنا لیتا ہے۔ اور جب پھر اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی خرابی آتی ہے، تو پھر بندہ مومن اس کو برداشت نہیں کرتا، جبکہ اپنے معاملے میں وہ نرمی والا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے اخلاق میں سے بہترین حصہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔